اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کے 2 سے 3 دن ہمارے پاس رہ چکے ہیں، اور آج میں آپ کے ساتھ 28 رمضان المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ بالخصوص کسی بھی قسم کی بیماری سے حفاظت کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی موذی بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے، تو آپ یہ عمل 28 رمضان المبارک کے دن ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ پیارے دوستو، سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک ہمارے پاس مہمان مہینہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو مہمان ہم لوگ ہیں، رمضان المبارک مہمان نہیں۔ رمضان المبارک نے تو آتے ہی رہنا ہے، وہ تو ہر سال آئے گا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں اگلے سال رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں، اگلے سال رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں، ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو باقی دن بچے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے وہ کم ہے۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں یا ان کے گھر میں سے کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو وہ یہ عمل 28 رمضان المبارک کے دن ضرور کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا اور صحت والی زندگی عطا کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور آپ یہ عمل خود کر سکتے ہیں تو خود کریں۔ اگر آپ یہ عمل خود نہیں کر سکتے تو آپ کا کوئی عزیز، آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کا والد، آپ کا بھائی، آپ کے بچے، آپ کی بیوی آپ کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیا کرنا ہے کہ 28 رمضان المبارک کے دن جب آپ نماز عصر ادا کر لیں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے اور اپنے پاس پانی کی ایک بوتل رکھ لینی ہے، اور آپ نے ایک تسبیح، اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کی پڑھنی ہے، یا اللہ، یا غفور، یا کریم۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جن میں 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور 1 اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ، یا غفور، یا کریم، یہ 1 ہو گیا، یا اللہ، یا غفور، یا کریم، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں نام مکمل کر لیں تو آپ نے پانی کی بوتل پر دم کر دینا ہے، پانی پر پھونک مار دینی ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ آپ اس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر وہ پانی مریض کو پلاتے جائیں، اور اگر چاہیں تو پورا گھر بھی اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے، پورا گھر بھی اس پانی کو پی سکتا ہے۔ جیسی بھی مریض کو مہلک بیماری ہوگی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس ناموں کی برکت سے وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مریض کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے گا۔ اگر بیماری کافی نوعیت تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ بیماری اپنا کافی زیادہ زور کر چکی ہے، تو پھر اس عمل کو آپ نے متواتر 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر نارمل بیماری ہے تو آپ نے صرف 1 دن یعنی کہ 28 رمضان المبارک کے دن اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر بیماری زیادہ ہو چکی ہے، بیماری نے اپنا زیادہ حملہ کر دیا ہے مریض پر، تو پھر آپ نے اس عمل کو متواتر 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ روزانہ نماز عصر کے بعد آپ نے مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے اور پانی کی بوتل پر دم کرتے جانا ہے، اور ساتھ مریض پر بھی آپ نے دم کرتے جانا ہے۔ اب پانی اگر بوتل میں کم ہو جائے تو اس میں اور زیادہ پانی ملا لے، 1
تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے پانی کا اور اس پر دم کر دینا ہے، اور پانی اتنا رکھنا ہے کہ جتنا مریض پی لے، یعنی کہ آپ نے اس پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ پانی کی آپ نے اتنی مقدار لینی ہے جتنا پانی آسانی سے مریض پی لے، تو اس پانی پر دم کر کے آپ وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ اور یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آگے عید بھی آ رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ عید کے دنوں میں آپ بہت زیادہ مصروف ہوں گے اور کسی وجہ سے عمل چھوٹ بھی جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس عمل کو نہیں کر پاتے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ ایک دن آپ سے عمل چھوٹ گیا اور آپ نے دوبارہ اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ ایک دن اضافی عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عمل چھوٹ جائے تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یعنی کہ اگر آپ سے 2 دن عمل چھوٹ جاتا ہے تو آپ نے 2 دن اضافی عمل پڑھ لینا ہے، لیکن پچھلے دنوں کو بھی اس میں اکاؤنٹ کرتے جانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر بیماری ہلکی پھلکی ہے، چھوٹی سی بیماری ہے، تو آپ نے صرف ایک دن یہ عمل کرنا ہے۔ 28 رمضان المبارک کے دن نماز عصر کے بعد پانی کی ایک بوتل لینی ہے یا پھر پانی کا ایک گلاس لینا ہے، اس پانی پر اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام، یا اللہ، یا غفور، یا کریم، ان 3 ناموں کو پڑھ کر، ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے اور وہ پانی مریض کو پلا دینا ہے، یا پھر مریض خود پڑھ کر دم کر کے وہ پانی پی لے۔ پیارے دوستو، میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر نام ایک اپنی اپنی حیثیت رکھتا ہے، ہر نام ایک اپنی اپنی طاقت رکھتا ہے، تو اس لیے آپ کو جو بھی وظیفہ بتایا جاتا ہے اس وظیفے کو اس یقین سے کیا کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، مجھے انشاءاللہ ضرور ان سے فائدہ ہوگا۔ اس نیت سے نہیں کرنا کہ میں یہ وظیفہ پڑھنے لگی ہوں، اگر فائدہ ہوا تو وظیفہ پڑھوں گی، اگر فائدہ نہ ہوا تو وظیفہ نہیں پڑھوں گی۔ یہ بات آ جاتی ہے شک میں، اور اگر آپ کسی بھی وظیفے کو شک کی نیت سے پڑھیں گے، آزمائش کی نیت سے پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جس بھی عمل کو کریں، جس بھی وظیفے کو پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو، کیونکہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو صرف ایک در بچتا ہے، وہ ہے اللہ کا در، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ جب آپ اس کو اس کے ناموں سے پکار کر یاد کریں گے، اس سے مانگیں گے، تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے جو کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اس ناچیز سے بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔